اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت۔ کیا آپ نے بھی کبھی کسی سے وعدہ کیا اور پھر بھول گئے، یا پھر جان بوجھ کر اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے کیے گئے ہر وعدے کے بارے میں سوال ہوگا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلام ہمیں صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ بہترین اخلاق کا بھی دین ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں سچائی، امانت داری اور وعدہ پورا کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن اسے معمولی سمجھ کر توڑ دیتے ہیں۔ کوئی وقت دینے کے باوجود نہیں آتا، تو کوئی قرض واپس کرنے کا وعدہ پورا نہیں کرتا، کوئی کاروباری معاہدہ توڑ دیتا ہے، تو کوئی رشتوں میں کیے گئے وعدے کو بھلا دیتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے، وعدہ خلافی کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس عظیم صفت کو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وعدہ کیا ہے۔ وعدہ صرف زبان سے کہے گئے الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کل آؤں گا، میں آپ کی رقم واپس کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، یا میں کوئی کام مکمل کر دوں گا، تو آپ نے ایک عہد کر لیا، اور اسلام اس عہد کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور عہد کو پورا کرو، بے شک قیامت کے دن عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں، قیامت کا دن، اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب کے لیے کھڑا ہے۔ اس دن صرف نماز اور روزے ہی نہیں بلکہ ہر وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وعدہ توڑنا صرف ایک معمولی سی غلطی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے صرف ایک وعدہ ہی تو تھا، مگر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات ایک معمولی سمجھی جانے والی بات انسان کے کردار اور ایمان پر گہرا اثر ڈال دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ عزیز دوستو، یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے لیکن کبھی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس پر لازم ہے کہ سچی نیت سے معذرت کرے اور توبہ کرے۔ البتہ جان بوجھ کر وعدہ کرنا اور پھر اسے توڑ دینا ایک نہایت ہی بری عادت ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں گھر سے نکل رہا ہوں، جبکہ وہ ابھی تیار ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کی رقم کل واپس کر دوں گا، لیکن پھر اس بات کو صدیاں اور مہینے گزر جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار میں وقت پر سامان دینے کا وعدہ کرتا ہے، پھر اسے پورا نہیں کرتا۔ والدین اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ شروع میں یہ تمام باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد آپ پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھتے ہیں کہ فرض کریں ایک بچہ اپنے والد کے انتظار میں دروازے پر کھڑا ہے۔ والد نے کہا تھا کہ بیٹا شام کو آؤں گا تو تمہیں
پارک لے کے جاؤں گا۔ بچہ خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے۔ پھر شام ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ اس کے والد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو میں بہت تھک گیا ہوں، پھر کبھی چلیں گے۔ شاید کہ یہ بات والد کے نزدیک بہت معمولی ہو، لیکن اس بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے والد کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کا اپنے والد پر سے بھروسہ اٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وعدہ سوچ سمجھ کر کرو، اور اگر کرو تو اسے پورا کرنے کی بھی کوشش کرو۔ وعدہ پورا کرنے والے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ یہ بات سوچیں کہ اگر آپ ایسے شخص پر زیادہ اعتماد کریں گے جو ہر بار صرف وعدے کرتا رہے، یا اس پر جو کم بولے لیکن جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ اسلام ہمیں دوسرا کردار اپنانا سکھاتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں معتبر ہوتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے، ان پر ذمہ داریاں اعتماد سے سونپی جاتی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنے کی وجوہات کون کون سی ہیں۔ عزیز دوستو، اکثر وعدہ خلافی ان وجوہات سے ہوتی ہے۔ جب بغیر سوچے سمجھے ہر بات پر ہاں کہہ دی جائے، وقت کی منصوبہ بندی نہ کی جائے، دوسروں کے حقوق کو اہمیت نہ دی جائے، سستی اور غفلت۔ یہ سمجھ لینا کہ کوئی بات نہیں، وہ معاف کر دے گا، لیکن ایک مسلمان کا، ایک انسان کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اب آپ سب اپنا محاسبہ کیجئے۔ آج خود سے چند سوال پوچھئے کہ کیا لوگ میری بات پر اعتماد کرتے ہیں؟ اگر میں کسی سے وعدہ کروں تو کیا وہ مطمئن ہوتا ہے؟ کیا میرے بچے، والدین، دوست اور ساتھی مجھے وعدہ نبھانے والا انسان سمجھتے ہیں؟ اگر جواب آپ کا نہیں ہے تو پھر مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ آئندہ سوچ سمجھ کر وعدہ کروں گا، اور جو بھی وعدہ کروں گا اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ عزیز دوستو، وعدہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان، کردار اور اعتماد کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنے وعدے پورے کرتا ہے وہ صرف لوگوں کا اعتماد نہیں جیتتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اب تک ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ سیرت کی مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے ایک مخصوص جگہ پر ملنے کا وعدہ فرمایا۔ وہ شخص اپنا وعدہ بھول گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ شخص کئی دن بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی اپنے وعدے کی پاسداری فرما رہے ہیں۔ اس شخص کو بہت شرمندگی ہوئی۔ اب سوچئے کہ اگر پوری انسانیت کے رہنما اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام آدمی سے کیا گیا وعدہ اتنی اہمیت سے نبھا سکتے ہیں تو ہمیں اپنے وعدوں کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے۔ وعدہ سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بات میں کرتی چلوں کہ اس واقعے کی مدت مختلف روایات میں مختلف بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ بات بیان کرتے وقت یہی کہنا بہتر ہے کہ کئی دن بعد، تاکہ احتیاط برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے۔
نبوت سے پہلے بھی مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین یعنی سچے اور امانت دار کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اسی بہترین کردار نے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعتماد پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دعوت اسلام صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بھی کی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کردار وفاداری اور سچائی سے بھرپور تھا۔ جب بھی وہ کسی سے عہد کرتے تو پوری دیانتداری سے اسے مکمل فرماتے۔ اسی سچائی اور وفاداری کی وجہ سے انہیں صدیق کا عظیم لقب ملا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا انسان صرف عبادت گزار نہیں ہوتا بلکہ اپنے وعدوں کا بھی پکا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی نماز اور روزے سے پہلے اس کے معاملات اور وعدوں کو دیکھو۔ اگر معاملات درست نہیں تو معاشرہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اگر ہمارے گھروں، بازاروں اور دفاتر میں لوگ اپنے وعدے پورے کرنا شروع کر دیں تو کتنے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج ہماری زندگی میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کل ملتے ہیں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، یہ آخری بار ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہم سب ان باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے کردار کی پہچان بن جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اعتماد ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ تو سکتا ہے مگر اس کی دراڑیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام ہمیں ابتدا ہی سے سچائی اور وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیز دوستو، ابھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے بس ایک سوال پوچھیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ یہ شخص اپنی زبان کا سچا تھا، جو کہتا تھا وہ کر دکھاتا تھا، یا پھر یہ کہیں گے کہ اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یقیناً یہ سوال ہمیں اپنے کردار کا آئینہ دکھائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا بلکہ ایسا کردار بھی سکھایا جس سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ وعدہ پورا کرنا ایمان کی خوبصورتی ہے اور وعدہ خلافی اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے۔ عزیز دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بار بار وعدہ توڑتا رہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہر گناہ صرف آخرت کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی متاثر کرتا ہے۔ وعدہ خلافی بھی ایسا ہی گناہ ہے۔ آج بہت سے خاندان صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے وعدے بھلا دیے۔ کوئی کاروبار صرف اس لیے ختم ہو گئے کہ ایک شخص نے وقت پر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ کتنی ہی دوستیاں صرف ایک جھوٹے وعدے کی وجہ سے ختم ہو گئیں، اور کتنے بچے اپنے والدین پر اعتماد کھو بیٹھے ہیں کیونکہ ان سے کیے گئے وعدے بار بار ٹوٹتے رہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اعتماد سالوں میں بنتا ہے، لیکن ایک وعدہ خلافی اسے چند لمحوں میں توڑ سکتی ہے۔ اگر پہلے آپ نے بہت وعدے توڑے ہیں تو اب کیا کریں؟ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کیا تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کا حق باقی ہے تو اسے
ادا کریں۔ اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو آج ہی مانگیں۔ اگر کوئی قرض ہے تو واپس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی بچے، والدین یا دوست سے وعدہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی تلافی کریں، اور یہی سچی توبہ کا راستہ ہے۔ عزیز دوستو، ایک دن ایسا آئے گا جب نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ کوئی عہدہ، نہ شہرت، صرف ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس دن شاید کوئی شخص یہ کہتے کہ اے اللہ پاک، اس بندے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔ تو سوچئے کہ اگر آج ہم اپنے لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، اپنے وعدے پورے کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو شاید قیامت کے دن یہی عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی اس ویڈیو نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے آپ کو کسی ٹوٹے ہوئے وعدے کی یاد آ گئی ہے تو اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اس وعدے کو مکمل کیجیے۔ جس شخص کا حق آپ پر ہے اس سے رابطہ کیجیے۔ اگر معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیے، اور اگر وعدہ پورا کرنا ہے تو آج ہی سے اس کی ابتدا کیجیے۔ کیا معلوم یہی ایک قدم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک پروردگار، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر وعدہ پورا کرنے کی بھی طاقت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔